والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. میں کل ہی پڑھ رہے ہیں، تسی میرے نہ ساتھ دو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حضرات محترم، ہم رمضان المبارک 1445 ہجری کے عشرۂ آخر، عشرۂ نجات کی عظیم 25ویں شب جو طاق شب ہے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ وہ مبارک لمحات ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. تو جہنم سے آزاد ہونے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر روز عصر سے مغرب کے بیچ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس کا ذکر سنیں، اس کا ذکر سنائیں، اس کا ذکر کریں. اور پھر ہماری یہ سعادت اور یہ محبت پر لمحات جو ہیں یہ الحمدللہ ہر روز مغرب تک جاری و ساری رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ذوق کو سلامت رکھے. رات کو ہمارے حفاظ کرام نے 28ویں پارے کی تلاوت کی، اور اس حوالے سے میں کل کی گفتگو کر چکا تھا، لیکن آج میں تھوڑا سا تمہیدی گفتگو کر کے پھر میں آج آپ کی خدمت میں 29ویں پارے کی جو پہلی صورت ہے سورہ ملک، اس کی فضیلت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. گزشتہ رات جو ہمارے حفاظ اکرام نے 28واں پارہ تلاوت کیا، اس میں انہوں نے جہاں اور صورتوں کی تلاوت کی وہاں پر خاص طور پر جو انہوں نے 4 صورتیں پڑھی ہیں، ایک سورہ حشر ہے، ایک سورۃ الصف ہے، ایک سورہ جمعہ ہے، سورہ تغابن ہے. یہ جو 4 صورتیں ہیں، ان 4 صورتوں میں ایک خاص بات ہے، اور وہ خاص بات یہ ہے کہ یہ چاروں صورتیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے شروع ہوتی. جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے درس میں بتایا تھا کہ 7 صورتیں ایسی ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ حامیم سے شروع ہونے والی جتنی بھی صورتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری امت کو تورات کے بدلے میں، انجیل کے بدلے میں، زبور کے بدلے میں اور صحائف آسمانی کے بدلے میں عطا کی. یعنی کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ اسے پوری تورات پڑھنے کا ثواب مل جائے، ساری آسمانی کتب پڑھنے کا ثواب مل جائے، تو فرمایا کہ وہ جو حامیم سے شروع ہونے والی 7 صورتیں ہیں وہ ان کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ ساری آسمانی کتب کو پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا. کتنی بڑی رحمت ہے اللہ نے قرآن کے اندر رکھی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سہولت اور رحمت اور کرم پیدا کیا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب بھی کہیں قرآن کا بیان ہو رہا ہو یا تفسیر قرآن کا بیان ہو رہا ہو یا پیغام قرآن کا بیان ہو رہا ہو یا پیغام دین کا بیان ہو رہا ہو، تو اپنی زندگی کے کچھ لمحے اس کے لیے نکال لیا کریں. کیا پتہ یہی لمحہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہو. تو جس طرح قرآن پاک کی 7 صورتیں میں نے آپ کی خدمت میں پہلے پیش کی تھی کہ جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، یہ ساری آسمانی کتب کے تلاوت کرنے کا ثواب اللہ نے ان حامیم والی صورتوں کے اندر رکھا ہے. اسی طریقے سے سورہ حشر یہ سورہ نمبر 59 ہے، سورہ صف یہ سورہ نمبر 61 ہے، سورہ جمعہ یہ سورہ نمبر 62 ہے، اور سورہ التغابن یہ سورہ نمبر 64 ہے. یہ 4 صورتیں ہیں
جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہیں، اور مفسرین نے ان صورتوں کا نام رکھا ہے المسبحات۔ ان چاروں صورتوں کا کیا نام ہے؟ المسبحات۔ المسبحات کا معنی ہے کہ وہ صورتیں جو خدا کی تسبیح سے شروع ہوتی ہیں، ان کو المسبحات کہتے ہیں۔ ان چاروں صورتوں کے اندر مثلاً آپ دیکھیں کہ سورہ حشر میں اللہ فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ فرمایا کہ تسبیح ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہر وہ چیز بیان کرتی ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کے اندر جو بھی شے خدا نے پیدا کی ہے، فرمایا وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس میں انسان کے لیے کیا پیغام ہے؟ انسان، تجھے تو خدا نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، تجھے تو خدا نے عقل دی ہے، تجھے تو خدا نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تو اپنے خدا کے ذکر سے کیوں پہلو تہی کرتا ہے؟ اللہ کا ذکر تو پتھر بھی کرتے ہیں، خدا کا ذکر تو زمین کے ذرے بھی کرتے ہیں، خدا کا ذکر تو جو ہے وہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر آزمائش لائی، تو یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، ایک مچھلی آئی اور انہوں نے اس کو نگل لیا، پھر ایک اس سے بڑی مچھلی آئی اور اس نے آ کر اس مچھلی کو نگل لیا۔ کیا کر دیا؟ یعنی ایک مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگلا، اور پھر اس سے بڑی مچھلی آئی اور اس نے آ کر اس مچھلی کو نگلا، اور اس مچھلی کو نگلنے کے بعد وہ جو بڑی مچھلی تھی وہ جا کر سمندر کی تہہ کے اندر بیٹھ گئی۔ کیا کر گئی؟ قرآن نے اس منظر کو بیان کیا ہے سورہ یونس کے اندر اور دیگر مقامات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش جب اللہ کے نبیوں پر آتی ہے تو ہم تو چھوٹی موٹی تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے ہوش گم ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں کہ، اور اللہ اس کو بیان کرتا ہے کہ آپ کو ایک اندھیرے سے دوسرے اندھیرے سے تیسرے اندھیرے تک اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آزمائش کے اندر رکھا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس وقت میں مچھلی کے، اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر اس طرح تھے حالت سجدہ کے اندر۔ کیا تھے؟ حالت سجدہ کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر میں تھا، اور مچھلی جو ہے وہ دو مچھلیوں کے پیٹوں کے اندر وہ تھے، اور دونوں مچھلیاں وہ کانتی سمندر کی تہہ کے اندر آ کر بیٹھ گئی۔ اور سمندر کے اندر کتنی گہرائی ہوتی ہے، سمندر کتنا گہرا ہوتا ہے یہ خدا جانتا ہے، اس کی پیمائش اللہ ہی جانتا ہے۔ اور پھر وہ سمندر جس کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے لیے ایگزامپل بنانا تھا، اس کی گہرائی کا تو پھر خدا ہی جانتا ہے۔ تو پھر جو ہے وہ اس کی تہہ کے اندر جس وقت جا کر بیٹھ گئی وہ مچھلی، تو حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں نے ایک بڑی عجیب و غریب وہاں پر منظر دیکھا اور سنا۔ کیا آپ کہتے ہیں کہ سمندر کی تہوں کے اندر کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں یہی آواز آ رہی تھی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیا آواز آ رہی تھی؟ آپ نے مثال دی ہے کہ جس طرح کے لاکھوں کی تعداد میں شہد کی مکھیاں جب ایک جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ جاتی ہیں تو ان کی جو بنبناہٹ کی آواز ہوتی ہے وہ یوں لگتا ہوتا ہے جس طرح کے آسمان پر جہاز چل رہا ہو، تو ایک، اور وہ جو آوازیں مکھیوں کی ہوتی ہیں وہ لاکھوں مکھیاں ہوتی ہیں، ان کی آوازیں ہوتی ہیں، اور وہ آواز کیا ہوتی ہے؟ بعد مفسرین نے لکھا کہ وہ ساری کی ساری مکھیاں نبی پاک پر درود پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر محدثین نے لکھا ہے کہ شہد کی مکھی سے پوچھا گیا کہ تیرا شہد کیسے میٹھا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ یہ جو شہد کی مکھی ہے اس کی ایک ملکہ ہوتی ہے، اس کی کیا ہوتی ہے؟ ایک ملکہ ہوتی ہے، اور وہ جب ساری دنیا سے پھولوں کا پھلوں کا رس چوس کر آ کر اپنے اس وہ جو بنایا ہوتا ہے انہوں نے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ستہ، جس کے اندر شہد جمع ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوتے ہیں۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر، تو سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔
تو وہ اس کے اندر آ کر وہ سارا رس جوڑتی ہیں، جوڑنے کے بعد پھر وہ ساری مچھلیاں بیٹھ کر کیا کرتی ہیں، وہ مکھیاں ساری بیٹھ کر نبی پاک پر درود پڑتی ہے، اور فرمایا حالانکہ کسی پھل کا، کسی پھول کا، کسی پتے کا رس، کسی کا کڑوا ہوتا ہے، کسی کا کھٹا ہوتا ہے، کسی کا میٹھا ہوتا ہے، کسی کا کچھ ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی تاثیر ہے، لیکن آپ شہد کھائیں گے تو اس میں ایک ہی ذائقہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے موت کے علاوہ شہد کے اندر ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ شہد کے اندر اللہ تعالیٰ نے موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا رکھی ہے، اور یہ اتنی بڑی شفا اس شہد کے اندر کہاں سے آئی ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ اس طرح ہے کہ وہ نبی علیہ السلام پر وہ شہد کی مکھیاں درود پڑتی ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد میں، کھربوں کی تعداد میں آوازیں اس طرح تھی جس طرح شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ ہوتی ہے، اس طرح سمندر کی تہوں میں اللہ کی تسبیح کی آواز آ رہی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بار الہ، ان سمندروں کی تہوں میں تیرا ذکر کرنے والی کون سی مخلوق ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے حضرت یونس پر وحی نازل کی۔ اللہ نے پھر مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام پر وحی نازل کی، اور وحی کیا نازل کی؟ وحی نازل کی کہ یہ سمندر کے اندر میری جتنی مخلوق ہے، چاہے مچھلیاں ہیں یا اس کے علاوہ جتنی مخلوق ہے، یہ ساری کی ساری ہر لمحہ ہر گھڑی میری تسبیح بیان کرتی ہے، یہ خدا کا ذکر کرتی ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ ہمیں تھوڑی سی ذکر کی محفل ہو تو آپ لوگوں کو منتیں کر کر کے بٹھانا پڑتا ہے، تنگ آ جاتے ہیں، پتہ نہیں مولوی صاحب کا کدو ساڑی جان چھوڑنا۔ تو خدا کے ذکر کی جب بھی مجلس ہو یہ بخشش کی علامت ہوا کرتی ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی 4 صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ سورۃ الحشر، سورہ الصف، سورہ الجمعہ اور سورہ التغابن۔ یہ چاروں صورتیں قرآن پاک کی، ان کو المسبحات کہتے ہیں، مفسرین نے ان کا کیا نام بیان کیا ہے؟ یہ چاروں صورتیں خدا کی تسبیح سے شروع ہوتی ہیں۔ مثلا سورہ حشر میں اللہ نے فرمایا کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمینوں اور آسمانوں کے اندر ہے وہ خدا کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ سورہ صف میں فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہے وہ خدا کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اور سورہ جمعہ کے اندر فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور سورہ التغابن کے اندر فرمایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ چاروں صورتوں کے اندر مسلسل اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے، نبی پاک کی امت کو جو ہے وہ فکر دلانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر تو پتھر بھی کرتے ہیں، ذرے بھی کرتے ہیں، کیڑے بھی کرتے ہیں، حیوانات بھی کرتے ہیں، جمادات بھی کرتے ہیں، نباتات بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر تو کائنات کی ہر وہ شے جس پر مخلوق کا اطلاق ہوتا ہے وہ خدا کا ذکر کرتی ہے۔ انسان تجھے تو خدا نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، تیری زبان تو ہر وقت خدا کی ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اس لیے ان صورتوں میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ خدا ہمارے ذکر کا محتاج نہیں ہے، ہم خدا کے ذکر کے محتاج ہیں، نعوذ باللہ۔ بندہ یہ تصور کرے کہ ہم ذکر کریں گے تو کسی پر کوئی احسان ہوگا، نہیں، بلکہ ہم پر احسان یہ ہوگا کہ خدا ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے ہر لمحہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا، یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے خصوصی طور پر حدیث کے اندر بیان فرمایا، حضور نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان وثقیلتان فی المیزان۔ حضور نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جڑے اللہ نو بڑے پیارے نے، حبیبتان الی الرحمن جو خدا کو بہت محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان زبان نال بڑی آسانی نال جاری ہو جاندے ہیں، اور وثقیلتان فی المیزان قیامت کے دن جب ہمارے اعمال کا وزن ہوگا تو وہ کلمے اگر کسی دی زبان تے دنیا تے جاری ہو گئے، وہی کلمے تھوڑی نیکیاں دے پلڑے نو بھاری کر دیں گے، تو تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اور وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 4 صورتیں، اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل
جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی معراج کا ذکر کیا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے آغاز سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو یہ 4 صورتیں جو سبح للہ یا یسبح للہ سے شروع ہوتی ہے، ان کو مسبحات کہتے ہیں، اللہ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کے اندر جو اپنی قدرت کے خزانے رکھے ہیں، جو اپنی نعمتیں رکھی ہیں، جو اپنی معرفت رکھی ہے، جو اپنی تخلیق کے شاہکار خداوند قدوس نے جو 7 زمینوں اور 7 آسمانوں اور دنیا اور آخرت کے اندر رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کے اندر اس کا ذکر کیا ہے. اور مقصد کیا ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ خدا نے اگر ذکر کی توفیق دی ہے تو وہ زبان بھی خوش قسمت ہے، وہ دل بھی خوش قسمت ہے. اس لیے وہ انسان تو ہے ہی خوش قسمت جس کو خدا نے یہ توفیق عطا فرما دی. تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرما دیا کہ جو ہے وہ ان 4 صورتوں کے اندر کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ ہر گھڑی ہمیں کرنی چاہیے. یہ کیونکہ کل ٹائم زیادہ ہو گیا تھا تو اس لیے میں نے اس کو کیا کیا تھا، چھوڑ دیا تھا سورہ مجادلہ کی تفسیر کے اندر، کیونکہ وہ ایک ہی واقعے کے اندر ٹائم گزر گیا تھا. اس کے آگے یہ صورتیں تھیں تو یہ میں نے اس کا ایک تھوڑا سا یہ خالی خلاصہ بیان کیا ہے تاکہ ہمیں قرآن پڑھنے کا، اللہ کا ذکر کرنے کا، خدا کی عبادت کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانے کی کیا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے اور ہمارا ذوق سلامت رہے. پھر اسی طریقے سے آج انشاءاللہ العزیز 29ویں سپارے کی تلاوت ہوگی ہمارے حفاظ اکرام. جو 29واں سپارہ پڑھا جائے گا اور کل انشاءاللہ 30واں سپارہ آدھا پڑھا جائے گا اور سیٹرڈے کو انشاءاللہ ہمارے یہاں ختم قرآن ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت عطا فرما رہا ہے. تو 29ویں سپارے کا جو آغاز ہے یہ سورہ ملک سے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سورہ ملک. اس کی نبی پاک نے بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی. دیکھیں ہم دنیا میں لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں بندہ فوت ہو گیا، امام صاحب آپ ان کے لیے دعا کریں، فلاں بندہ فوت ہو گیا آپ ان کے لیے دعا کریں، فلاں فوت ہو گیا آپ ان کے لیے دعا کریں، فلاں فوت ہو گیا آپ ان کے لیے دعا کریں. یہ تو ہم کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا. لیکن انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا پتہ جب میں دنیا سے جاؤں گا میرے لیے بھی کوئی دعا کرنے والا ہوگا یا کہ نہیں. یہ فکر ہمیں ہمیشہ رہنی چاہیے. لیکن چونکہ ہم جس دین کے فالوور ہیں وہ دین اسلام ہے اور اسلام دین رحمت ہے. کیا ہے؟ اسلام دین رحمت ہے. اور اللہ کے پیارے حبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی ہر صورت کی تاثیر بیان فرمائی ہے، ہر صورت کی فضیلت بیان فرمائی ہے. ہر صورت کے اندر جو علوم کے، معرفت کے، برکات کے، انعام کے، اکرام کے اور عطاؤں کے خزانے ہیں میرے رب نے اور میرے محبوب نے ان کو بیان کر دیا ہے. اور یہ سارے کا سارا مقصد کیا ہے کہ رحمت الہی بہانہ بھی جو ہے، اللہ کی رحمت ہماری بخشش کے بہانے تلاش کر رہی ہے تاکہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو ہم گناہ کی وادی کو چھوڑ کر نیکی کی وادی کے اندر بسیرا کریں اور اپنے آپ کو نیکی کے ساتھ منسلک رکھیں. جب یہ ہماری سوچ ہوگی تو کوئی دنیا میں ہمارے لیے دعا کرنے والا ہو نہ ہو، ہمارا عمل ہمارے لیے دعا بن جائے. نبی پاک نے فرمایا کہ ایک عمل اگر انسان دنیا میں خود کر لے نا اپنی زندگی کے اندر، فرمایا دنیا میں کوئی وہ واسطے دعا کرنے والا ہو نہ ہو، وہ عمل اس کے لیے نجات بن جائے. اور ان اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوئے. کیا کرے؟ اس کی نبی پاک نے بڑی بہت ہی خوبصورت برکت بیان فرمائی ہے. قرآن حکیم فرقان مجید کی یہ جو سورہ ملک ہے یہ سورہ نمبر ہے 67 اور 29ویں سپارے کے اندر ہے. مکی صورت ہے اور اس کی ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بیان فرمایا ہے کہ تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے.
جو پوری کائنات کا مالک ہے، چاہے وہ دنیا ہو یا آخرت ہو، یہ جہان ہو یا وہ جہان ہو، ساتوں زمینیں ہوں یا ساتوں آسمان ہوں، جنت ہو یا کائنات میں جو کچھ بھی خدا نے پیدا کیا ہے، فرمایا ہر جگہ خدا اس کا مالک ہے، اس کا سلطان ہے، اللہ اس کا خالق ہے۔ فرمایا کہ برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام جہان کی، تمام دنیا کی سلطنت ہے۔ اور اس صورت کے اور بھی بہت سارے نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے تھے۔ کسی بھی صورت کے جب ایک سے زائد نام ہوں تو ہمارے مفسرین نے، بالخصوص امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ کسی بھی صورت کے جب ایک سے زائد نام ہوں تو یہ اس کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں، یہ اس کے افضل ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اس کے بابرکت ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اس کے اندر خداوند قدوس کی برکات اور اللہ تعالیٰ کے انعام اور اکرام کی خوشخبریاں ہوتی ہیں۔ اس لیے وہ اس کے مختلف نام ہوتے ہیں اور ہر نام کی تاثیر اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر رکھ دیتا ہے۔ جس طرح کہ سورہ فاتحہ کی شروع میں نے اس کے 7 نام آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، اسی طرح مختلف صورتوں کے مختلف نام ہیں۔ تو سورہ ملک کے 2 نام اس کے علاوہ بیان کیے گئے ہیں، اور مفسرین نے لکھا کہ اس کا ایک نام سورۃ الواقعہ ہے اور ایک نام اس کا سورۃ المنجیہ ہے۔ منجیہ اس سورت کو کہتے ہیں جو نجات دلانے والی ہے، اور فرمایا اس سورت کو، سورہ ملک کو سورہ منجیہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں اپنی زندگی میں سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا سورہ ملک اس کو عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ حتیٰ کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر عذاب قبر بندے کو پاؤں کی طرف سے آئے تو سورہ ملک پاؤں کی طرف سے اس کے لیے ڈھال بن جاتی ہے۔ عذاب قبر اگر اس کے سر کی طرف سے آئے تو سورہ ملک جو ہے اگر اس نے دنیا میں تلاوت کی ہوگی تو وہ سر کی طرف سے اس کے لیے ڈھال بن جائے گی، اور سورہ ملک اگر اس کے رائٹ سائڈ سے آئے، عذاب قبر اگر اس کو رائٹ سائڈ سے آئے تو سورہ ملک رائٹ سائڈ کے لیے اس کے لیے دیوار بن جائے گی، عذاب قبر سے ڈھال بن جائے گی۔ اور اگر لیفٹ سائڈ سے آئے عذاب قبر تو سورہ ملک اس کے لیے لیفٹ سائڈ سے پروٹیکشن بن جائے گی، اس کے لیے جو ہے وہ عذاب قبر سے ڈھال بن جائے گی۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ہے سورہ ملک کی تلاوت کیا کرو، یہ سورۃ المنجیہ ہے، یہ تمہیں عذاب قبر سے نجات دلائے گی۔ تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ دنیا میں کوئی پتہ نہیں ہمارے جانے کے بعد کوئی ہمارے لیے دعا کرنے والا ہو یا نہ ہو، لیکن اگر ہم چاہیں کہ ہمارا عمل ہمارے لیے دعا بن جائے، ہم عذاب قبر سے محفوظ رہیں، ہم قرب خدا اور قرب مصطفیٰ کے اندر اور جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے انعامات اور اکرامات سے برزخ کی اور آخرت کی زندگی میں لطف اندوز ہوں، تو ہمیں اس دنیا میں خدا نے جو موقع دیا ہے، ہمارے علماء، بزرگوں، محدثین اور ائمہ کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کو پڑھا کرتے تھے۔ ہمارا جو مدرسہ ہے دارالعلوم، اس میں ہمارے استاد صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، 1962 سے ہمارا ادارہ دارالعلوم حنفیہ رضویہ حجیرہ آزاد کشمیر یہ 1962 سے دین کی خدمت کر رہا ہے۔ تو یہ استاد صاحب نے ہمارے ادارے کے اندر یہ ایک معمول بنایا ہوا ہے کہ جیسے ہی رات عشاء کے بعد 1-1.5 گھنٹہ بچوں کی پڑھائی ہوتی ہے، سبق یاد کرتے ہیں سارے، جتنی بھی خاص طور پر حفظ کی کلاسیں جتنی بھی ہیں، وہ رات کو عشاء کے بعد 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کیا کرتی ہیں، سبق یاد کر کے پھر سوتے ہیں۔ تو رات کو جس وقت سبق بچے مکمل کرتے ہیں نا، تو اساتذہ اکرام اور کلاس کے سارے بچے ہر روز رات کو کلاس سے اٹھنے سے پہلے ہر بچہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے۔ اور یہ استاد صاحب نے معمول واز شروع کرایا تھا، کیوں؟ فرمایا کہ دنیا میں جو بندہ دنیا میں سورہ ملک کی تلاوت کرے گا تو یہ سورہ ملک اس کے لیے عذاب قبر سے ڈھال بن جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو، ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، اتنی کوشش ضرور کیا کریں۔ بڑی 30 آیتیں ہیں اس کی ٹوٹل، کتنی ہیں؟ 30 اس کی آیتیں ہیں ٹوٹل، اور اس کو اگر ہم جو ہے وہ آئی تھنک جو ہے وہ تقریباً 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے آپ کو پڑھنے میں، تو آپ جو ہے سورہ ملک کو کوشش کریں، اگر اس سے پہلے نہیں تھا تو اب وہ کر لیں کہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے آپ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد سورہ ملک کو اس نیت سے تلاوت کر لیا کریں کہ جب قبر کی تنہائی ہوگی
سب میرے اوپر منو مٹی ڈال کے چلے جائیں گے، یہ صورت مجھے عذاب قبر سے بچائے گی۔ کیا کرے گی؟ اور اس کے اوپر آگے احادیث ہیں، میں آپ کی خدمت میں ان کو پیش کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، سنن ترمذی کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، مسند امام احمد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، المستدرک کے اندر، مصنف ابن رزاق کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر، شعب الایمان کے اندر، یہ ساری حدیث کی وہ مستند کتب ہیں جن کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اور اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی ایک سورت میں 30 آیتیں ہیں۔ کیا فرمایا حضور نے؟ کہ قرآن حکیم کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جس شخص کی بھی شفاعت کریں گی اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ حضور نے سورت بھی بتا دی، اس کی آیتیں بھی بتا دی، سورت کا نام بھی بتا دیا، اور فرمایا جو شخص اپنی زندگی میں سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ سورت اس کے لیے شفاعت بن جائے گی، اس کی شفاعت یقینی ہو جائے گی ایک، اور دوسرا کیا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ کیا ہوگی؟ اگر بندہ چاہے کہ جیسے ہی ہمارا انتقال ہو اور ہم دنیا سے جائیں تو کوئی ہمارے لیے دعا کرنے والا ہو نہ ہو، ہمارا عمل ہمارے لیے شفاعت بھی بنے اور مغفرت بھی بنے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تو اپنی زندگی میں سورہ ملک کی تلاوت کیا کرو۔ This is the first سورہ آف پارہ نمبر 29۔ یہ پہلی سورت ہے 29ویں پارے کی، اور قرآن پاک کا یہ سورہ نمبر ہے 60، اور قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ یہ 76 نمبر پر یہ سورت موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کیا کہ جو بندہ اس کی تلاوت کرے گا تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور کیا ہوگی؟ وہ اس کی شفاعت کرے گا۔ دوسری حدیث سماعت فرمائیں، المعجم الاوسط کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف ہمیں اشارہ دیا ہے کہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس سورت کے جہاں اور نام ہیں وہاں ایک نام اس کا سورہ المنجیہ ہے، نجات دلانے والی سورت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو سورت ہے یہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرتی ہے اور اس کو جنت میں داخل کراتی ہے، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ فرمایا کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں سورہ ملک کی تلاوت کا معمول بنایا ہو کہ وہ سورہ ملک کی تلاوت ضرور کرتا ہو، اور وہ اپنی زندگی میں، تو فرمایا کہ جب وہ عذاب قبر آئے گا یا عذاب کا فرشتہ آ جائے بندے کے گناہوں کی وجہ سے، فرمایا وہ سورت اس کے لیے وکیل بن جاتی ہے، وہ اس کی طرف سے بحث کرتی ہے، وہ عذاب کے فرشتے کے ساتھ جھگڑا کرتی ہے، وہ اسے کہتی ہے میں تیری بات نہیں مانوں گی، میں اپنے رب کی بات مانوں گی، اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی سفارش کرتی ہوں، اس کی گواہی دیتی ہوں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے میری تلاوت کی تھی دنیا کے اندر۔ تو فرمایا کہ وہ پھر اپنے رب کو منا لیتی ہے، سورہ ملک اپنے رب سے باس مباحثہ کر کے اپنے رب کو منا لیتی ہے، اور گناہگار انسان کو جو ہے وہ جنت میں لے کر جاتی ہے۔ تو جنت لے جانے والی صورتوں میں سے ایک صورت سورہ ملک ہے، اور جو اپنے رب سے اور عذاب کے فرشتوں سے باقاعدہ بحث و تکرار کرنے کے بعد، ہماری وکالت کرنے کے بعد، ہماری گواہی دینے کے بعد ہمیں جنت میں لے کر جائے گی۔ بندہ اگر چاہے کہ قبر میں اس کی پروٹیکشن ہو تو سورہ ملک پڑھے، بندہ چاہے کہ عذاب قبر سے اس کی پروٹیکشن ہو تو سورہ ملک پڑھے، بندہ چاہے کہ اس کی شفاعت ہو تو سورہ ملک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے، اور بندہ اگر چاہے کہ جو ہے وہ اس کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں باقاعدہ اس کا مقدمہ لڑ کر اس کو جنت کے اندر لے کر جایا جائے،
تو فرمایا وہ اس کا وکیل سورہ ملک ہے، دنیا میں سورہ ملک کی تلاوت کیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ تیسری حدیث سے بات فرمائیں، یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 2890، شعب الایمان کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے لا علمی میں ایک قبر پر خیمہ لگا دیا۔ ایک شخص نے لا علمی میں کسی سفر کے دوران، قبرستان تھا، بعض دفعہ جب قبریں مٹ جاتی ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ یہاں قبر تھی یا کہ نہیں تھی، تو کسی شخص نے لا علمی میں اس قبر کے اوپر کیا کر دیا، خیمہ لگا دیا۔ اس میں ایک انسان جو خیمہ لگا کر جب وہ اس خیمے کے اندر بیٹھا نا، رات کا وقت تھا، ظاہر جیسے مسافر ہوتے ہیں، سفر رات پڑ جاتے ہیں، خیمہ لگا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے خیمہ لگایا تو رات کو جب میں اپنے خیمے کے اندر لیٹا تو میں نے بڑا عجیب و غریب منظر، میرے قانون ایسا، میں نے سنا کہ جہاں میرا خیمہ لگا ہوا اس زمین کے اندر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ کیا آ رہی ہے؟ سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ خیمہ لگا دیا اور ایک انسان سورہ ملک پڑھ رہا تھا، حتیٰ کہ اس نے اس کو ختم کر لیا۔ کہتے ہیں کہ میں پھر وہ شخص نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر دی کہ یا رسول اللہ، میں نے رات کو سفر میں تھا، فلاں جگہ میں نے خیمہ لگایا، اس خیمے اس زمین کے اندر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، اور رات ساری میں سورہ، حتیٰ کہ اس نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ میں نے پوری سورہ ملک سنی ہے۔ کیا یہ پوری سورہ ملک سنی ہے؟ اور یہ بڑا عجیب و غریب منظر تھا۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سورۃ المانعہ ہے، یہ سورۃ المنجیہ ہے، یہ عذاب قبر سے نجات دلاتی ہے۔ فرمایا اس شخص کی اس نے اپنی زندگی میں جو سورہ ملک کی تلاوت کی ہے، خداوند قدوس کو اس کا یہ عمل پسند آیا ہے، اور اس کی دنیا میں پڑھی جانے والی سورہ ملک نے اس کو عذاب قبر سے بچا لیا ہے، اور آج بھی اس کی قبر سے سورہ ملک کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس لیے بندہ یہ چاہے کہ قرآن کا فیضان مرنے کے بعد بھی اس کو ملے تو وہ سورہ ملک کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لے۔ یہ بہت ہی آسان صورت ہے، اتنی بڑی صورت بھی نہیں ہے، اور کیا پتہ ہمارے مرنے کے بعد کوئی ہماری دعا کرے نہ کرے۔ اس لیے آج سے جن کا یہ معمول نہیں ہے، آج سے آپ معمول بنا لیں کہ رات کو سونے سے صرف 5 منٹ لیں گے آپ کے۔ کتنے؟ یا زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کر لیں جی، میں آپ کو 5 منٹ اور دے دیتا ہوں۔ یہ تھوڑے لگتے دیکھو نا، وہ جڑے برابر پڑھنے والے لوگ ہیں انہوں نے پتہ ہے، تو چلو 10 منٹ کر لیں جی۔ 10 منٹ آپ اپنی زندگی کے ہر روز رات کو سونے سے پہلے کم از کم سورہ ملک، اگر آپ کے پاس قرآن پاک ہے، نہیں تو آج کل تو آپ کے موبائل کے اندر قرآن ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے، اس کے اندر سورہ ملک کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، رات کو سونے سے پڑھے سورہ ملک۔ 30 آیتیں ہیں اس کی۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 30 ورسز ہیں، 30 آیات ہیں اس کے اندر۔ یہ جو بندہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھتا ہے، سورہ ملک اس کی شفاعت کرتی ہے، سورہ ملک اس کے لیے عذاب قبر سے اس کو بچاتی ہے، سورہ ملک اس کے لیے وکیل بن کر اپنے رب سے اور عذاب کے فرشتوں سے باقاعدہ مجادلہ کر کے، جھگڑا کر کے، بحث و تکرار کر کے اپنے پڑھنے والے کو پکڑ کر جنت کے اندر لے کر جائے گا۔ یہ وہ عمل ہے جو انسان اگر زندگی میں خود کرے گا، تو دنیا میں کوئی اس کے لیے دعا کرنے والا ہو نہ ہو، وہ اس کے لیے عمل نجات بن جاتا ہے، بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور یہ اللہ نے قرآن کے اندر برکتیں رکھی ہیں۔ چوتھی حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ حدیث پسند ہے، یہ راوی ہے۔ آپ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام، اللہ اکبر، سبحان، سب پہلے کہیں سبحان اللہ، پھر حدیث سناتا ہوں۔ اللہ المستدرک کی حدیث ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ ملک کے سارے فضائل بیان کرنے کے بعد نا حضور نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ یہ سورت یعنی تبارک الذی بیدہ الملک ہر مومن کے دل میں رہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ سورہ یاسین کے لیے حضور نے فرمایا تھا کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور میں مصطفیٰ یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کا دل ہر مومن کے دل کے اندر رہے۔ اور سورہ ملک کے لیے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا
کہ اس کی اتنی بڑی برکت ہے. حضور نے فرمایا کہ میں مصطفیٰ یہ چاہتا ہوں کہ یہ سورت، پھر آگے آپ نے پڑھا تبارک الذی بیدہ الملک، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ سورت، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ یہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہر مومن کے دل کے اندر رہے. اس لیے اس سورت کو جو لوگ اس سے پہلے ان احادیث کا علم نہیں جانتے تھے، جو گھروں میں سن رہے ہیں مائیں بہنیں، وہ بھی اس کو نوٹ کریں. جو سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس کو نوٹ کر لیں، اور کیا پتہ یہ عمل ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. اور کوئی اتنا مشکل عمل نہیں ہے. مرنے کے بس اتنی نیت کر لیں کہ مرنے کے بعد ہمارے دنیا میں کوئی دعا کرنے والا ہو نہ ہو، ہم کیوں نہ ایسا عمل آگے بھیج دیں کہ ہمارا عمل ہی ہمارے لیے دعا بن جائے، ہمارا عمل ہی ہمارے لیے نجات بن جائے، ہمارا عمل ہی ہمارے لیے شفاعت بن جائے. اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے کہ سونے سے پہلے ہر روز سورہ ملک کی تلاوت کیا کرو. وہ آپ کو عذاب قبر سے بھی بچائے گی، وہ آپ کے لیے شفاعت کا ذریعہ بھی بنے گی، وہ آپ کی مغفرت کی ضمانت بھی ہے، اور وہ کیا ہوگی؟ وہ ہمارے اعمال کے لیے نجات کا ذریعہ ہے. اور اس کو میرے مصطفیٰ نے سورۃ المنجیہ قرار دیا ہے کہ یہ نجات دلانے والی سورت ہے. یہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھگڑا کر کے اپنے پڑھنے والے کو جنت میں لے جانے والی سورت کا نام سورہ ملک ہے. اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرنے والے کا نام کرنے والی سورت کا نام سورہ ملک ہے. اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کی ضمانت دینے والی سورت کا نام سورہ ملک ہے. اس لیے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ سورہ ملک کو اپنی زندگی کا کیا کر لیجئے؟ معمول بنا دیجئے. پانچویں حدیث سماعت فرمائیں. حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ دو چار اور حدیثیں میں چاہ رہا ہوں یہ ساری بیان کر دوں تاکہ سورہ ملک کی فضیلت میں اور آپ کو ذوق پیدا ہو. میری نیت یہی ہے کہ میں اس سورت کے متعلق جتنی حدیثیں ہیں یہ ساری بیان کر دوں تاکہ جنہوں نے اس سے پہلے سورہ ملک کو نہیں پڑھا وہ آج سے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. اور پانچویں حدیث کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی حتیٰ کہ اس کو جنت میں داخل کرے گی. یعنی جو بندہ دنیا میں سورہ ملک کو پڑھتا ہے وہ سمجھ لو، اب کہتے ہیں نا کہ بھئی جن لوگوں کو خطرہ ہے نا کہ میں نے فلاں گرفتاری ہوئے گی، تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ گرفتاری سے پہلے اپنی بیل کراتے ہیں، پروٹیکٹ بیل کراتے ہیں. جی عذاب قبر کو لوگ پروٹیکٹ بیل کرانی ہے نا، تو اپنی زندگی میں سورہ ملک پڑھ لیا کرو. یہ عذاب قبر دی پروٹیکشن ہے اور یہ شفاعت کا ذریعہ ہے. اس لیے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا. حضرت عبداللہ بن چھٹی حدیث، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ تبارک الذی پڑھنے والے کی قبر میں ایک شخص داخل ہوگا اور اس کے پیروں کی جانب سے آئے گا، تو اس کے پیر کہیں گے کہ تمہیں میری طرف آنے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ شخص میرے پاس سورہ ملک پڑھا کرتا تھا. پھر فرمایا کہ انہیں اس شخص سے مراد عذاب کا فرشتہ ہے. فرمایا کہ پھر کیا ہوگا کہ پھر فرمایا کہ وہ میری طرف تو وہ پیر کہیں گے کہ وہ میری طرف آنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، سورہ ملک پڑھا کرتا. پھر وہ شخص جو ہے وہ اس کے سینے کی طرف سے عذاب لے کر آئے گا، تو اس کا سینہ بول اٹھے گا کہ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ شخص ہے کہ اس نے سورہ ملک پڑھی ہے زندگی کے اندر. پھر فرمایا کہ اسی طریقے سے جو ہے وہ کیا ہوگا کہ وہ سر کی طرف سے آئے گی، دائیں جانب سے آئے گا عذاب کا فرشتہ، بائیں جانب سے آئے گا، آگے سے آئے گا، پیچھے سے آئے گا، جہاں سے بھی عذاب کا فرشتہ اس کی قبر میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا. فرمایا انسان کی جسم کا وہ حصہ بول اٹھے گا کہ میں تبارک الذی پڑھنے والا جسم میں تو کدھر آ گیا ہے. فرمایا عذاب کا فرشتہ واپس چلا جائے گا. یہ جو پروٹیکشن بیل ہے دنیا میں اپنے لیے عذاب سے بچنے کا ذریعہ اور قیامت میں اپنے لیے شفاعت کا ذریعہ اور بخشش کا ذریعہ یہ سورہ ملک ہے. اس کو آج سے اپنا وظیفہ بنائیں، اس سے بڑی برکت اور کوئی نہیں ہے. ساتویں حدیث ہے حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ المنجیہ کی تلاوت کیا کرو. کیا مطلب؟ سورہ ملک کی تلاوت کیا کرو. المنجیہ کا معنی ہے وہ سورت جو نجات دلانے والی ہے، وہ سورت جو کیا ہے؟ نجات دلانے والی ہے. فرمایا کہ المنجیہ کی تلاوت کیا کرو. وہ تبارک الذی ہے کیونکہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ ایک شخص اس سورت کی تلاوت کرتا تھا
اس کے علاوہ وہ کسی اور سورت کی تلاوت نہیں کرتا تھا، وہ بہت گناہ گار تھا، اور اس سورت نے اپنے پر پھیلا دیے، اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور اس سورت نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی ہے کہ اللہ ہے تو گناہ گار تھا لیکن یہ میری تلاوت کرتا تھا، اللہ تو اپنی رحمت کو دیکھ، اس کے گناہوں کو نہ دیکھ۔ فرمایا اللہ نے اس کی بات کو سن لیا اور خدا نے اس کی بخشش کر دی۔ بڑے سے بڑا گناہ گار بھی اگر چاہے کہ اس کے گناہوں کی بخشش ہو اور وہ سچی توبہ کرے اور اس کے لیے کوئی دعا کرنے والا ہو نہ ہو، اس کا عمل اس کے لیے نجات بن جائے، تو میرے مصطفیٰ نے بڑا آسان وظیفہ دیا کہ سورہ ملک کو پڑھ لیا کرو، ایک دفعہ سورہ ملک کی تلاوت کرنے سے۔ اور 8ویں حدیث ہے، حضرت کعب بن بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے تنزیل یعنی السجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک کی تلاوت کی، اس کی 70 نیکیاں لکھی جائے گی اور 70 گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب تک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تبارک الذی اور الف لام میم تنزیل السجدہ تلاوت نہیں کرتے تھے، حضور علیہ السلام سوتے نہیں تھے۔ سرکار کا یہ معمول تھا کہ حضور سونے سے پہلے سورہ ملک کو پڑھا کرتے تھے، یہ معمول مصطفیٰ کریم کے اندر شامل تھا۔ اور آخری حدیث ہے، یہ 10ویں حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک تعجب خیز چیز دیکھی ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص بہت گناہ کرتا تھا اور وہ فوت ہو گیا۔ جب اسے عذاب قبر پیروں کی طرف سے آیا، سر کی طرف سے آیا، اور پرندوں کی مانند ایک چیز آئی اور اس کے سامنے عذاب قبر کے سامنے کھڑی ہو کر اور عذاب کے فرشتے سے جھگڑا کرتی رہی، حتیٰ کہ وہ عذاب کا فرشتہ واپس ہو گیا اور فرمایا وہ کچھ اور نہیں تھی، وہ تھی اس نے دنیا میں سورہ ملک کی تلاوت کی۔ یہ ایک سورت کی قرآن کی فضیلت ہے، تو جس کو اللہ نے پورا قرآن پڑھنے کی سعادت دی ہے، اس کی عظمتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس لیے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑنا، قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنانا اور قرآن سے لو لگا کے رکھنا، یہ وہ نجات کا ذریعہ ہے جو ہمارے اندر نور بھی پیدا کرتا ہے، روحانیت بھی پیدا کرتا ہے، علم بھی پیدا کرتا ہے اور بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ خداوند قدوس ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔